نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ عنکبوت چل رہی تھی، پارہ نمبر 21 تھی اور اس کی پہلی آیت 45 ہی تھی. اس کا ہم سیکنڈ پارٹ پر ابھی پہنچے تھے. پہلے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ تلاوت کے جو فائدے ہیں، پھر ہم نے پڑھا کہ نماز کس طرح ہمیں برائی اور فحاشی سے روکتی ہے، جس کے لیے میں کوئی حدیث مینشن کر رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ کے گھر کے باہر ایک نہر ہو اور اس میں آپ 5 دفعہ نہائیں تو کیا آپ کے جسم میں کوئی میل کچیل رہ سکتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کرا نہیں جی کیسے رہ سکتا ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسی طرح نماز کا حساب ہے کہ جو 5 دفعہ دن میں اچھی طرح وضو کر کے وہ نماز پڑھے گا تو اس کا بھی میل کچیل دور ہو جائے گا. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ نے غافل ہو کے نماز پڑھی یا دل لگا. ہمارا اچھا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری نمازیں نا غفلت والی ہوتی ہیں. سارا نماز میں کھڑے ہوئے ہیں تو یاد آیا او ہو ہانڈی رکھی ہوئی ہے، او ہو یار وہ میرے خیال سے وہاں کا میں بٹن آن کر رہی، اچھا وہ یوں تھا، یا بیٹھے بیٹھے وہ جو برانڈ ایک سوٹ کا ایک مس کر دیا تھا نا وہ ذہن میں ہائے اللہ لے ہی لیتی، اچھا بھلا پتہ نہیں کیوں میں نے چھوڑ دیا. تو اور ایسی باتیں 10 آ جاتی ہیں جب انسان یا کچھ نہیں ہو تو جو بہن کو کھانا بنانے والی اس کو ترکیبیں آ رہی ہوتی ہیں کہ یار میرے خیال سے نا اب میں کچھ ایسے میرینیشن کرتی ہوں چکن کو. نماز بندہ پڑھ رہا ہے، دماغ ترکیبوں میں پھنسا ہوا ہے. تو یہ بھی شیطان کی طرف سے وسوسے ہوتے ہیں جو آپ کو آتے ہیں، اور اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے جب آپ نماز ہی کے لیے شروع ہو رہے کریں تو آپ اعوذ باللہ پڑھیں. اعوذ باللہ کرنے سے ایک تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور دوسرا جب آپ نماز پڑھنا شروع کریں تو اس کے ترجمہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اعوذ باللہ کیا ہے، بسم اللہ کیا ہے، سبحانک اللہ میں کیا تعریف کر رہی ہیں، الحمد شریف میں آپ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہی ہیں، پوری اتحیات کیا ہے، درود کیا ہے، رب جلنی کیا ہے. یعنی کہ ایک ایک چیز، ایون آپ جب سبحانہ ربی الاعلیٰ یا سبحانہ ربی العظیم جب ہم کہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہو اس کا مطلب کیا ہے. اور جب میں کھڑی ہو رہی ہوں رکوع میں سمیع اللہ، تو میں کیا کہہ رہی ہوں، کیا سن لیا اللہ تعالیٰ نے. آپ کو ایک ایک ترجمہ آپ کے ذہن میں ہو تو پھر آپ کا دماغ، آپ کی جو نماز میں خشوع اور خضوع قائم رہے گا. پھر ہم یہ سوچیں، یہ میں آپ کو ٹپس بتا رہی ہوں کہ نماز میں خشوع اور خضوع کیسے رکھا جائے. ایک تو آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو کے پڑھیں، ٹھیک ہے. اول وقت میں نماز ادا کریں. جب ہم ورنہ سوچتے ہیں نا 10 کام کر لیں، اچھا اب کر لیں گے، ہم اس وقت ایکچولی نماز پڑھنے جاتے ہیں جب ہم تمام کام کر چکے ہوتے ہیں اور بہت تھکے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے میں ظہر کی ایک نماز لوں، اگر 12 ساڑھے 12 بجے اذان ہو گئی ہے، آپ 12:45 1 بجے تک اگر آپ ایک نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس وقت آپ کاموں کو بعد میں کنٹینیوٹی کر لیتے ہیں اور آپ فریش ہوں گے. آپ پوری ایک تو فریش ہو کے اول وقت میں نماز شروع کریں، ترجمہ ذہن میں رکھیں. ایک اور چیز، اللہ سے ڈر کے یہ سوچے کیا پتہ یہ میری آخری نماز ہو. اگر یہ ذہن میں سوچ کے کریں گے نا تو آپ کی اس نماز کی رقت، اس نماز کی تلاوت، اس کا خشوع خضوع اور ہوگا. جب آپ کو پتہ چلے گا سمجھیں گے کہ یہ میری کیا پتہ میری آخری، کیونکہ اگلی سانس کا تو مجھے بھی پتہ نہیں کہ میں لے سکوں یا نہ لے سکوں. تو اگر آپ یہ کریں گی تو انشاءاللہ تعالی نماز میں ضرور بہتریاں آئیں گی. اور پھر جب آپ آئیں گی تو پھر آپ ایک نماز سے دوسری نماز میں اللہ تعالیٰ آپ کو برائی سے اور برے کاموں سے روک دیتا ہے. اور پھر وہ ایک جو ہم لوگ ایک مجلس کی دعا پڑھتے ہیں نا، یا ہر کے بعد ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، اگر آپ یہ دعا بھی ہر نماز کے بعد پڑھیں تو ایک نماز سے دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ آپ کو برائی اور برے کاموں سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھتے ہیں. اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہم نماز میں اللہ کے سامنے اقرار کر رہے ہیں، اور اس کے حضور دعاؤں پہ ہم جتنا بھی غور کریں تو یہی نتیجہ سامنے آتا ہے کہ صحیح طریقے سے نماز کو ادا کرنے والا لازماً برے کاموں سے رک جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور بہت کچھ ہے. اب اگر نماز پہ ہی بات کریں تو بے شک نماز ہم کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. یا جب تک ہم نماز کے اندر ہوتے ہیں تو تب تک ہم برے کام تو نہیں کر سکتے نا. اور
نماز قائم کرنے سے آدمی میں تقوی اور صبر کی قوت پیدا ہوتی ہے جو اس کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ تیسری بات یہاں پہ کیا کی گئی، ذکر اللہ اکبر، کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اب اس جملے کے بھی کئی مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ تمام عبادتوں کی روح اللہ 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 کی یاد ہے۔ اللہ سے ہی انسان غافل ہو تو انسان عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ دوسرا یہ کہ تمام عبادات اسی صورت میں احسن طریقے سے سر انجام دی جا سکتی ہیں کہ اس عبادت کے دوران اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ ایک اور مطلب تیسرا یہ بھی نکل سکتا ہے کہ اللہ کو یاد کرنا، زبان سے اللہ اللہ کہنا اور دل میں ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا بذات خود بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چکی سے آٹا پیسنے میں بہت تکلیف ہو گئی۔ انہیں خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے ہیں اور غنیمت سے جس کا 5واں حصہ آپ کے لیے مختص تھا، اس کی تقسیم کہ آپ جو تھے آپ کے کنٹرول میں تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں تاکہ آپ سے ایک لونڈی یا غلام کا مطالبہ کریں۔ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہ ملے۔ انہوں نے یہ بات حضرت عائشہ سے کہہ دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت رات کو ہی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تشریف لائے جبکہ ہم بستروں پہ لیٹ چکے تھے۔ ہم نے اٹھنا چاہا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیٹے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بیٹھ گئے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی ٹھنڈک اپنے سینے پہ محسوس کی۔ یہ حضرت علی بتا رہے ہیں نا، نریٹ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو اس سے بہتر ہے جو تم نے مانگی تھی، اور وہ یہ کہ جب تم اپنے بستروں پہ جاؤ تو اللہ اکبر 34 ٹائمز، الحمدللہ 33 ٹائمز، سبحان اللہ 33 ٹائمز کہہ دیا کرو۔ یہ سب تمہارے لیے اس چیز سے بہتر ہے جس کا تم نے سوال کیا۔ یہ بھی بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے۔ اور چوتھا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر بندہ اللہ کو یاد کرے تو اللہ بھی بندے کو یاد کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کا بندے کو یاد کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی اللہ اسے بھی جانتا ہے جس کے ذکر سے جو اپنی زبان تر رکھتا ہے اللہ سے، اور اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو اس کی یاد سے غافل ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سلوک کرے گا۔ تو یہاں پہ اللہ کے ذکر کی بات کی جا رہی ہے، اور اللہ کا ذکر بہت آسان ہے۔ آپ اس وقت سنتے سنتے بھی اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کوئی چھوٹی بات، استغفر اللہ، کچھ بات، کوئی ہر وقت اپنی زبان کو تر رکھیں۔ ہانڈی پکا رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، کپڑے استری کر رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں یا لیٹی ہوئی ہیں، تو آپ اپنی زبان کو ہر وقت آپ یہ تھوڑی سی پریکٹس کریں گی، عادت بن جائے گی تو یہ ہو جائے گی۔ اگر میرے ساتھ اگر آپ لوگ سب کریں تو ایک زمانے میں جب بچہ پریگنینسی ہوتی تھی تو میں دعا مانگتی تھی، یا اللہ، اللہ تعالیٰ صحت تندرستی والا صالحہ بچہ جو عطا فرما۔ وہ اتنی عادت پڑ گئی تھی دعا مانگنے کی کہ وہ بچہ پیدا بھی ہو گیا نا تو تب بھی یہی منہ سے دعا نکلتی تھی، یعنی کہ وہ عادت بن چکی ہوئی تھی۔ تب ہم ہو رہے تھے نا حریص کہ یار بس اللہ تعالیٰ سے منوا کے رہنا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ مجھے صحت تندرستی والی صالحہ اولاد دے۔ تو اسی طرح جب ہم ایک چیز کی عادت بنا لیتے ہیں تو وہ ہمارے جاری و ساری ہو جاتی ہے، وہ کانشیسلی انکانشیسلی ہمارے ایک روٹین کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو بس وہ تھوڑی سی ایفرٹ کریں گے، 1-2 دن ہر وقت زبان کو تر رکھیں گے تو وہ الحمدللہ وہ آپ کو پھر فضول کام، فضول لہو الحدیث اور ان تمام چیزوں سے بھی محفوظ رکھے گی، اور آپ کی زبان جو اللہ تعالیٰ کے کلام سے تر رہے گی۔ اور سب سے اللہ کا ذکر سب سے اچھا کام ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آخر میں اس آیت میں کہہ رہے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، یعنی کہ جس نیت سے جس طرح بھی تم یہ کر رہے ہو، چاہے وہ آپ کی وہ تلاوت ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ ذکر ہے، یا جو بھی تمہارے دلوں میں ہے، اندر ہے یا باہر ہے، اللہ تعالیٰ ان سے تمام واقف ہے۔
صرف ایک کھا ہم نے آیت کی. دوسری کرتے ہیں والا اور نہیں, تجادلو جدل. جدل کہاں سے نکلا؟ اردو کا لفظ نہیں تھا جنگ و جدل. تجادلو تم جھگڑا کرو, اہل الکتابی اہل کتاب سے, الا مگر, باللاتی اس طرح سے کہ ہیا وہ, احسنو نہایت احسن ہے, اچھا ہے. اچھا نہایت اچھا ہے کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ حسن, حسن ہوتا ہے اچھا, اور پھر کیا ہو گیا, حمزہ کے اوپر زبر لگی تو سپرلیٹو ڈگری بن گئی. احسنو زیادہ اچھا, زیادہ احسن. الا مگر, الذین وہ لوگ, ظلموا جنہوں نے ظلم کیا, منہم ان میں سے, وقولو اور کہو, آمنا ہم ایمان لائے, بالذی ساتھ اس پر جو, انزلا نازل کی گئی, الینا ہماری طرف, وانزلا اور نازل کی گئی, الیکم تمہاری طرف, وَإِلَٰهُنَا الہ اور ہمارا الہ یا ہمارا معبود, وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود, واحد ایک ہے, وَنَحْنُ اور ہم, لہو اس کے لیے, مسلمون مسلم ہیں, فرما بردار ہیں. آیت نمبر 46 کو بامحاورہ دیکھتے ہیں. ہاں جو ان میں سے بے انصافی کرے ان کے ساتھ اسی طرح مجادلہ کرو اور کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری ہے اور جو کتابیں تم پر اتری ہیں, ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں, اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے, اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. اب یہ آیت نمبر 46 میں آگے چل کر اس صورت میں ہجرت کی تلقین کی جا رہی ہے, اور اہل ایمان کو ہجرت کر کے ملک حبش میں جانا تھا, اور حبش میں عیسائیوں کی اکثریت تھی, اور مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ اہل کتاب سے بحث و کلام کا انداز اختیار کیا جائے, ان سے بحث اور مباحثے کی نوبت آئے تو شائستگی سے بات کی جائے. یہ ان کو ایک گرومنگ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے کر رہا ہے کہ آپ جو ہے شائستگی سے بات کریں, اور یہ میسج ہمارے لیے بھی ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اگر جنگ و جدل سے بات کی جائے اور ایک شائستگی سے بات کی جائے تو آپ دیکھیں کہ دونوں باتوں کا امپیکٹ فرق ہوتا ہے. جیسے میں نے پچھلی مثال میں دیکھا تھا کہ میں کہوں کہ تم تو گدھے لگ رہے ہو, تو کتنا بندہ ایک سیخ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح آپ اگر اپنے کلام کو شائستگی کے ساتھ آپ بات کریں گے تو وہ زیادہ پر تاثیر ہوگا. اور پھر دوسری ایک اور بات وہاں پہ جو ان کو اہل ایمان والوں کو بتائی جا رہی تھی کہ سخت بات کا جواب نرم الفاظ سے دیا جائے. پھر تیسری بات, غصے کا جواب بردباری سے دیا جائے. چوتھی بات, جہالت کا جواب باوقار طریقے سے دیا جائے, مگر جو لوگ دائمی حق کی شرافت کو کمزوری سمجھ لیں اور ظلم پر اتر آئے تو پھر ان کے ساتھ سختی کرنے اور ترکی بہ ترکی جواب دینے کی اجازت دی گئی ہے. تو یہ ایک کہتے ہیں نا مبلغ کا معاملہ ایک ڈاکٹر اور مریض جیسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. جیسے کہ ہوتا یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر جب دیکھتا ہے کہ ایک مریض ہے وہ بات سن ہی نہیں رہا تو پھر وہ بہت مسٹ کر کے کہے گا کہ یہ پرسکرپشن تم نے ایسے ہی لینی ہے, ٹھیک ہے. اور ایک اگر مریض اچھا ہے وہ فوراً آپ کی پرسکرپشن پہ عمل کرتا ہے تو وہ ہلکی سی بات ہی ڈاکٹر کہتا ہے وہ فوراً سمجھ جاتا ہے. اور ایک پیشنٹ ایسا ہوتا ہے وہ یہی شروع کرتا ہے, اس میں کیا ہے جی, آپ نے 7 دن کیوں کہ میں 3 دن نہیں کھا لیتا ہوں گولیاں, ٹھیک ہے, یا میں جو 3 دن میں نے ٹائم میں کھانی ہے میں 2 دن کیوں کھاؤں, میں ایک دن کیوں نہ, ایک ٹائم پہ کیوں نہ کھا لوں. اب یہ ڈاکٹر کو پتا ہوگا کہ آپ کی صحت کے لیے کیا بہتر ہے, کہ انسان مریض کو خود پتا ہوگا کہ ہاں یہ میڈیسن میں نے ایک دن ایک ہی دفعہ ونس اے ڈے لے لوں, یا میں نے 7 دن لینی ہے, میں نے 3 دن کا کورس کرنا ہے. تو اسی طرح یہاں پہ ایک جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ایک آیت میں بڑی خوبصورت سی باتیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ آپ نے جب کسی کے ساتھ بحث کرنی ہے تو آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ تو ٹو دی کانٹیکس اہل ایمان والوں کو بتایا جا رہا تھا کہ جب اگر وہ حبشہ جائے تو آپ وہاں پہ جب ان کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنا کیسا امپیکٹ دینا ہے, اپنی پرسنالٹی ایز اے مسلم آپ نے کیسے بتانی ہے, اور کیسے آپ کی گفتگو شنید کا کردار ہونا چاہیے. اور یہ لیسن ہم مجھے اور آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے گرومنگ کی کہ جب بھی آپ بات کریں حکمت اور دانائی کے ساتھ کریں, برائی کو بھلائی سے دور کریں,
ٹھنڈے دل سے دلائل دیں. تبلیغ کا بہترین اصول ہے کہ دوسروں کو اپنی غلامی میں نہ لائیں بلکہ خود کو بھی اور دوسرے کو بھی اللہ کی غلامی، اللہ کے تابع کریں. ٹھیک ہے جی. میں اکثر آپ لوگوں کو بتاتی ہوتی ہوں کہ آپ جب بھی اور لیکچر سنیں، بہت سے لوگ لیکچرز دیتے ہیں یوٹیوب میں، بہت سے، آپ آج کل تو بہت ایزیلی اویلیبل ہے، صرف یہ چیک کیا کریں کہ یہ بندہ آپ کو اللہ کا بندہ بنا رہا ہے یا اپنا بندہ بنا رہا ہے. اپنا بندہ مینس اپنی پارٹی کا. جیسے میں نے شاید بہت دفعہ شیئر کیا ہو کہ ایک دفعہ ہماری محلے میں کہیں وہ دورہ قرآن چل رہا تھا، اور ایک بس بائی سم ہاؤ وہ ایک ہی جگہ میں آمنے سامنے کو دو گھر تھے. تو کسی نے مشہور کر دیا کہ وہ جو سامنے گھر والا ہے نا، اس میں تو پتہ نہیں فلانی وہ تو اہل حدیث ہیں، وہ تو اہل فتح نہیں کیا ہے. مطلب جسٹ ٹو گیٹ دیٹ کمیونٹی، یا وہ کرنے کے لیے آپ غلط باتیں آپ کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یا غلط باتیں لوگوں کو آپ نے ایک بتا دیا، لوگ کہیں گے ہاں اچھا مطلب اس کا مطلب ہے. آپ صرف یعنی کہ ان کو ہٹانے کے کہ جی میں ہمارے پاس آئیں. ٹھیک ہے جی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ وہ تو آپ کو غلط بات بتا رہے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ سب کی کوشش یہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کے ربنا تقبل منا، اللہ تعالیٰ قبول کر لے ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششیں یہی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہم کلام جو ٹوٹا پھوٹا ہم نے سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ شرح صدر کر کے بہترین طریقے سے ہم اپنے فیلو ہیومن بینگز تک ہم پہنچا سکے، تاکہ اللہ کا یہ پیغام میسج عام ہو سکے. اب بات یہ کہ اس کو دینا کیسے ہے، اللہ کا پیغام ہو یا آپ کی عام گفتگو، آپ کی عام بات چیت ہے. تو یہاں پہ اتنی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے گرومنگ جو کی ہے نا ہماری، کہ ایکچولی مشرکوں کا دین تو سراسر باطل ہے، مگر اہل کتاب کا دین اپنے اصل کے لحاظ سے سچا تھا. لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بحث کا انداز مشرکوں سے جدا گانا ہونا چاہیے. ان کے مذاہب میں جتنی سچائی موجود ہے اس کا اعتراف کرنا چاہیے. پھر جس مقام پہ اختلاف واقع ہو وہ نرمی، متانت اور خیر خواہی کے جذبے سے انہیں سمجھانا چاہیے. بحث کا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے کو آپ سراسر غلط اور نیچا دکھانے کی کوشش کریں، بلکہ ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے انہیں اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا زیادہ آسان ہو. ٹھیک ہے جی. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ بے انصاف یا ظالم یہاں پہ جو لوگ یہاں پہ مینشن یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ، اور اچھا یہاں پہ بات نا ہم اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، میاں بیوی بھی آپس میں بات کرنے کا ایک ڈھنگ کا انداز یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جنگ و جدل والا نہیں ہونا. یعنی کہ بات آپ کی ایک زبان ہے، اس زبان کو آپ ایک نرمی کے ساتھ، اس کو عاجزی کے ساتھ کر کے آپ ایک بات منوا سکتے ہیں. اور وہی زبان اگر اکڑ جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ بندہ ہی اکڑ جاتا ہے. ضد اور ہٹ گرمی پہ اگر کوئی آ جائے، جیسے کہ یہود مدینہ میں کعب بن اشرف اور ابو رافع سلام بن ابی الحقیق، اور مشرقین مکہ میں ابو جہل اور مطلب اس کے جو ساتھی تھے، تو یہ مذہبی تعصب کو ہی اپنی سب سے بڑی قدر یہ لوگ سمجھتے تھے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بحث کا انداز خود سمجھا دیا. یعنی کہ جن جن باتوں میں فریقین میں موافقت اور مطابقت پائی جائے، پہلے ان کا ذکر کر کے انہیں اپنی طرف مائل کیا جائے. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کہ یہ میں آپ کو ہر رشتے میں بھی، اور خاص طور پہ یہاں پہ دین کی بات کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ جب کمپیریزن آف ریلیجن ہو، آپ سیدھا یہ نہیں کہہ سکتے کہ کرسچینٹی یا شیعہ یا فلانا فرقہ، یا آپ جیسے مجھ سے کل کسی نے سوال کیا کہ آپ کس فرقے سے بیلونگ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ سنی ہیں، آپ شیعہ ہیں، حنفی کو بیلونگ کرتی ہیں، بریلوی کو فالو اپ کرتی ہیں. میں تو کنفیوز ہی ہوگی. میں نے کہا بھی الحمدللہ جی میں فقہ حنفیہ کو، اور میں الحمدللہ سنی ہوں. تو آپ کو انہی کے، آپ کسی کو کنڈیم کرنے کے بجائے کہ جی آپ کا ریلیجن ایسا ہے یا آپ کا مذہب ایسا ہے، آپ پہلے کامن انٹرسٹ پہ بات لے کر آئے. جیسے اگر میں کرسچینٹی پہ بات کروں تو میں کہوں گی اٹ از مور کلوزسٹ ٹو اسلام، کہ آپ کہیں گے کہ ہاں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، بہت سی چیزیں ان کی موافقت پہ بات کریں کہ ہاں یہ باتیں ہاں جی ہمارے مذہب میں بھی ہیں، ہاں جی آپ کے مذہب میں بھی ہیں.
اور بہت شیریں انداز میں، آپ کا انداز گفتگو ایسا ناصحانہ نہ ہو جس سے بندہ چڑ جائے، بات کو تسلیم کرنے کی بجائے، آمادہ ہونے کی بجائے وہ چڑ جائے۔ ہم اکثر لوگوں کو اپنے رویوں سے بھگاتے ہیں، اپنی زبان سے بھگاتے ہیں، کہ لوگ وہ کہتے ہیں اسلام سننے سے نہیں دیکھنے سے آتا ہے۔ آپ کا رویہ، آپ کی پرسنالٹی ایسی ہو کہ لوگ کہیں کہ جی ماشاءاللہ، ہاں جی مسلمان ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک ہر وقت تک لڑاکا جھگڑالو کردار ہو، کہیں گے یہ کیسے، اسلام کون سا مذہب ہے، کہاں جھگڑے اور چیخم چہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے مذہب ٹھہرا دیا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کلام کو دیکھیں کہ پہلے کہا گیا کہ تلاوت قرآن کرے، اور پھر آپ کی گرومنگ پہ کہ آپ گفتگو کیسے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو بھی ہم نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ یہ چیز ہمارے عملوں میں لے کر آئے، اسی طرح ہم برائی کو بھلائی سے دور کریں، ٹھنڈے طریقے سے دلائل دیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آیت نمبر 47، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح انزلنا، ہم نے نازل کی، علیکا، تیری طرف، الکتاب، کتاب، فالذین، پس وہ لوگ، آتیناہم، عطا کی، نہ ہم نے، ہم آپ کو، ہم نے دی آپ کو، الکتاب، کتاب، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بھی، ساتھ اس کے، ومن، اور سے، ہؤلائی، ان لوگوں میں بھی، من یؤمنو، جو کچھ، یا وہ جو ایمان لاتے ہیں، بھی، ساتھ اس کے، وما، اور نہیں، یجحدو، جہد، جہود، کیا مطلب ہوتا ہے، انکار کرنا، ٹھیک ہے جی، بھی آیاتنا، ساتھ ہماری آیات کے، میں نے ساتھ آگے آیات اور نہ ہمارے، الا الکافرون، مگر کافر، آیت نمبر 47 میں۔ اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے، تو جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی تھی وہ اس پر ایمان لے، اور بعد ان مشرک لوگوں میں سے بھی اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور ہماری آیتوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو کافر ازلی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حکمت مومن کی متاع گزشتہ، اس معجزے سے ایک کلمہ گو سے عرب اور عجم کا بندہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ زبان، یہ کلمہ کس قدر امپورٹنٹ ہے۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری، تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور بعد ان میں مشرک لوگوں میں سے بھی اس پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یعنی کہ مشرک لوگ، یعنی کہ کتاب اتنی خوبصورت ہے کہ اس سے دوسرے لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، بالکل ویسی ہی کتاب آپ پر ہی کتاب نازل کی ہے، اور اہل کتاب میں سے جن کا مزاج انصاف پسند آنا ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان دونوں کتابوں کا سر چشمہ ایک ہی ہے، قرآن پر ایمان لے آئے تھے، اور اہل مکہ میں سے بھی کچھ منصف مزاج موجود ہیں جو قرآن کی دلائل سن کر فوراً اسے متاثر ہو جاتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ گویا ایک انسان کی ہدایت کے لیے اس کتاب میں نہ تو نقلی دلائل کی کمی ہے اور نہ عقلی دلائل کی۔ اس سے انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو پریجڈس ہے، جو اپنی مذہبی تعصبات کو چھوڑ کر حق بات ماننے کو تیار نہیں، نہ اپنے خواہش نفس اور بے لگام آزادی پہ کسی بھی قسم کی پابندی قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ یہی ہے نا کہ اگر ہم نے یہ قرآن ان آیات پہ کر لیا تو ہم پہ کوئی نہ کوئی پابندی لگ جائے گی۔ یہ ہماری 47 ہو گئی ہیں آیات۔ وما، اور نہیں، کنتا، تھا تو، تتلو، تو تلاوت سے ہے، تو تلاوت کرتا، من قبل ہی، اس سے پہلے، من کتاب، کوئی کتاب، ولا، اور نہ، تو خطہ، اس میں سے اردو کا لفظ کیا ہے، خط۔ خط کیا ہوتا ہے، لکھنا، ٹھیک ہے، رائٹنگ مٹیریل میں جب کسی کو ہم خط لکھتے ہیں تو خطہ، تو لکھ سکتا ہے، اس کو، بھی یمین کا، ساتھ، یمین، دائیں ہاتھ سے، کا، اپنے دائیں ہاتھ سے، اذن، تب تو، لرتابا، یہ بھی بہت دفعہ ارتاب آ گیا کہ شک میں پڑنا، تو ضرور شک کرتا، المبتلون، اس کو بھی غور سے دیکھیں تو باطل نظر آئے گا آپ کو اردو کا، تو مبتلون اہل باطل،
باماورا دیکھتے ہیں، اور تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے ہاتھ سے لکھ ہی سکتے تھے، ایسا ہوتا تو اہل باطل ضرور شک کرتے. بڑی زبردست امپورٹنٹ آیت ہے یہ، اور اس پہ کرٹکس کا بھی بہت زیادہ اس پہ جو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی امی ہونے کی مصلحت بتائی. ٹھیک ہے جی، آپ یہ دیکھتی ہیں ایک لفظ ہوتا ہے لٹریٹ اور ایک ہوتا ہے الٹریٹ، اور الٹریٹ کو اگر ہم اس کی اردو کریں تو وہ بن جاتی ہے امی. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت کو جھٹلانا یا اسے کم از کم مشکوک بنانے کے لیے قریش نے جو باتیں انوینٹ کی تھی، اختراع کی تھی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اس شخص نے سابقہ آسمانی کتابوں سے فیض حاصل کیا ہوا ہے، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ آپ کی پیش رو کتاب یعنی کہ قرآن کے بہت سے مضمون تورات سے ملتے جلتے ہیں، اور بعد منصف اہل کتاب اس بات کی تصدیق بھی کرتے تھے کہ ہاں جی ملتے جلتے ہیں. اور اس آیت میں ان کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ آپ نبوت سے پیشتر نہ تو کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے، اور اس کے مطالعے سے آپ ایسی معلومات حاصل کر سکتے اور نہ آپ لکھ سکتے تھے. علماء اہل کتاب نے کہ وہ سن کر آپ نوٹ کر لیتے یا اپنی طرف سے پیش کر لیتے. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ دنیا کی افضل ترین شخصیت why he is called امی with a label with a جس کو کہتے ہیں ایک شان کے ساتھ، اور ہم بہت ادب کے ساتھ بڑی رسپیکٹ کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. وجہ کیا تھی کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے تھے، وہ شک میں پڑے تھے. یہاں پہ لفظ آ رہا ہے نا جو شک، وہ کہتے تھے کہ شاید انہوں نے جو پچھلی کتابیں ان میں سے نچوڑ لے کر انہوں نے خود اپنی کتاب انوینٹ کر لی ہے. اس کی تصنیف نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر لی ہے. تو یہاں پہ ان کے لاجکس کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو امی تھے. اگر وہ پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے تو وہ پھر پچھلی کتابوں کو پڑھتے، وہ تو پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے. پھر وہ اگر ان کتابوں کو پڑھتے تو پھر اس میں سے نوٹس بنا کے لکھ کر پھر نئی کتاب نکالتے. تو نہ تو وہ پڑھنا جانتے تھے تو نہ وہ لکھنا جانتے تھے. ٹھیک ہے جی، اور یہ وجہ اس لیے بتائی تاکہ کلیئرٹی ہو جائے. جو کفار مکہ تھے ان کے اندر کلیئرٹی ہو جائے کہ یہ تمام کلام کوئی شک ہی نہ رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور جب یہ دونوں صورتیں موجود ہیں، نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں، تو پھر اگر لوگ آپ کی رسالت سے انکار کر رہے ہیں تو اس کی وجہ تعصب، ضد اور ہٹ درمی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور من قبل ہی یعنی کہ اس سے پہلے سے مراد مسلمانوں نے یہ بھی استشہاد لیا ہے کہ نبوت سے پیشتر تو آپ فی الواقع لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے، لیکن نبوت کے بعد آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا. ٹھیک ہے جی، یہ ایکچولی مسلمان فرد عقیدت سے وہ رسپیکٹ کے طور پہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول سارے جہان کے لیے معلم بنا کے بھیجا، وہ کیسے ہو سکتا ہے وہ پڑھا لکھا نہ ہو. تو وہ ایکچولی یعنی کہ لوگ عقیدت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ یہ بات کرتے تھے کہ نبی کی ذات سے وہ لکھا پڑھا نہ ہونے کا نقص دور کرنے کے لیے کہتے تھے ہاں جی شاید وہ پہلے پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن نہ نبوت کے بعد وہ پڑھ لکھ گئے تھے. عقیدت مند کے جو مسلمانوں کے اس دعوے کی جذبے کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان نادان دوستوں کا جو یہ دعویٰ ہے وہ دانا دشمنوں کے کام آ رہا ہے. تو ہم اس دعوے کی تردید اس طرح سے کرتے ہیں، ایک عقلی لحاظ سے اور ایک تاریخی لحاظ سے. دونوں میں آپ کو آرگومنٹ سے بات بتاتی ہوں. آرگومنٹ کیا چل رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، نہ وہ لکھنا جانتے تھے نہ وہ پڑھنا جانتے تھے. اب ہم عقلی لحاظ سے لاجکلی ہم دیکھتے ہیں کہ عقلی لحاظ سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک شخص ان پڑھ ہو کر سارے جہان کا معلم بنے تو زیادہ حیران کن بات ہے کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کا قدرت اور کرشمہ ہے. اور ایک شخص بہت عالم فاضل اور پڑھا لکھا ہو کر معلم بنے تو بتائیں معجزہ کون سا زیادہ ہے؟ معجزہ تو اسی پہ ہوگا نا کہ جو کچھ نہیں جانتا تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جہان کا معلم بنا دیا. تو اس سے وہ تمام شک اور شبہات دور ہو جاتے ہیں جو اس دور کے کرٹکس جو تھے اللہ کے رسول کے اوپر ایسے وار کرتے تھے، ان پہ الزام لگاتے تھے یا ان پہ شک و شبہات کرتے تھے. اور اس کی ثبوت کے طور پہ قرآن نے 2 آیات میں آپ کو مدح کے طور پہ امی کے لقب سے نوازا ہے. مدح کے طور پہ اپریشیٹ کیا گیا ہے.
سورہ جمعہ میں فرمایا وہی تو ہے جس نے امی لوگوں میں سے ہی ایک فرد کو رسول بنا کر بھیجا۔ تو قرآن کے انداز بیان سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ امی کا لقب آپ کے لیے باعث افتخار تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آپ کا ایک پہچان تھی اور یہ افتخار تھا، یہ کوئی شرم والی بات نہیں تھی۔ اور یہ ایک لاجک تھا، یہ عقلی لاجک تھا کہ یہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ ایک شخص نہ پڑھنا جانتا تھا نہ لکھنا جانتا تھا، اور ایک دم فصاحت بلاغت سے شاندار قسم کی عربی ایسی بولنا شروع ہو گیا، اللہ کا ایسا کلام پیش کیا کہ جس کو انہوں نے چیلنج کیا کہ تمام لوگ بیٹھیں اور اس کے مقابلے میں ایک لفظ، ایک لائن، 10 لائنیں کچھ بنا کے لا کے دکھا دیں، اور وہ ناکام رہے۔ علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔